تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. میرے اللہ ہم سب کا آنا قبلہ ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے تمام برادران کا، ان گھر والوں کا، اللہ داد کے محبین کا، سب کا یا اللہ اور اس کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، علماء کا بیان فرمانا، آقا علیہ السلام کے پیارے شناخانے کو شناخانی کرنا. اللہ سارے کا سارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ اس کا سارا ثواب پیارے مصطفیٰ نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین راحت للعاشقین شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، حدیثاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اولاد پاک بہترین بارگاہ پیش کرتے ہیں. فرما تمام صحابہ صحابیات کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے صدیقین، شہداء، غوث، قطب، ابدال، قندر، صوفیہ، اصفیہ، تمام نیک صالح بزرگ، تمام صلاح بزرگان دین درجہ بدرجہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما پیارے اقرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. میرے اللہ منظور قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومن مومنات، مسلمین مسلمات اظہار فن سے جا چکے ہیں، جانے والے ہیں، جائیں گے، یا اللہ سب گروہوں کے ساتھ سوال پیش کرتے ہیں. قبول فرما. خصوص بالخصوص قبلہ حافظ محمد اللہ داد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ علامہ محمد نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قبلہ علامہ حضرت علامہ محمد حسین، میرے اللہ ان کی سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. میرے اللہ منظور قبول فرما. اللہ ان کی قبر کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. اللہ ان کی قبر کو منور روشن فرما. اللہ قبر کے اندر جنتی تکیہ، جنتی رشونہ عطا فرما. قبر کے اندر نور کی لائٹ نصیب فرما. اللہ ان کے اہل اولاد کو میرے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ماشاء صاحب کے تمام برادران کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی دور دراز سے مہمان، دوست احباب، رشتہ دار سب آئے، میرے اللہ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے حج عمرے کا ثواب عطا فرما. اللہ سب کی دین دنیا بہتر فرما. جس طرح بھی جیسے بھی اس کے اندر جس نے حصہ لیا، حصہ ملایا، حصہ ڈالا انتظامات کے اندر، معاملات کے اندر، میرے اللہ سب کی دین دنیا بہتر فرما. سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے دلوں کو آباد فرما. میرے اللہ جتنے دوست احباب رشتہ دار محبین تشریف لائے سب کو، یہ سب کی اہل و عیال کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسافر کراچی سے تشریف لائے ان کے سفروں میں قبول فرما. ان کے بچوں کی جوانیوں کے ایمان کو سلامت فرما. دین اور دنیا کا عروج عطا فرما. دین دنیا بہتر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما. جلدی مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کو آباد و شاد فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم، تشدد، بربریت کا بازار گرم ہے، میرے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو تیرے نیک بندے جو بڑے اخلاص سے ساتھ بیٹھے، جن کا بیٹھنا تجھے بڑا پسند آیا، جن کا بولنا تجھے بڑا پسند آیا، یا اللہ اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارے والدین کے، ہم سب کے اہل و عیال کے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے مہینے تک زندگی عطا فرما. رمضان کے مہینے کی برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس کے اندر خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کرتے تھے اسی ماہ کا، اسی طرح ہمیں بھی
محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی کے سفر کو آسان کر دے، قبر اور حشر کے سفر کو آسان فرما، پرسلات کے رستے کو آسان فرما۔ میرے اللہ منایت اللہ سے علیہ صاحب، اللہ دیگر برادرین ان کی بہن بھائیوں کی خیر فرما، ان کی والدہ کا سایہ رحمت و عافیت و صحت و تندرست کے ساتھ تا دیر خیم و دائم فرما۔ یا اللہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، اللہ ان کی والد صاحب کی قبر کو بھی اپنا روشن کر دے، یقین راج روح ٹھنڈی ہوگی۔ یا اللہ جس طرح اپنے والد صاحب کا اپنے دادا کو عرس مناتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اسی طرح اس سال ثواب کا اچھا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بھائیوں کی رزق میں برکت عطا فرما، تمام بہنوں کی خیر فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، اللہ قبر کے اندر ان کے دادا ان کے والد صاحب سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ رب کریم مانگنا نہیں آتا، رب کریم تیرا نام جپنے نہیں آتا، مولا جس طرح سجدے تیرے نیک بندے کرتے ہیں ایسے کرنا نہیں آتا، مولا وہ قیام وہ رکوع وہ سجود کی لذت عطا کر دے۔ اللہ جتنے عرس میں تشریف لائے ہیں میرے مولا، جیسے بھی آئے، کو سننے کے لیے آیا، کو دیکھنے کے لیے آیا، تیرے محبوب کا فرمان ہے جو ذکر کرتے جو ان سے ملنے مجلس میں آ جائے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم حد سے بڑھنے والے ہیں مولا، تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا۔ یا اللہ ہم مسافر ہیں، تیرے محبوب کا فرمان ہے مسافروں کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر پر بھی رحم فرما دے، اللہ ہمارے ہم سب کے باطن پر بھی رحم کر دے، اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے، اللہ ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے، رب کریم ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے۔ اللہ ظاہر خوبصورت کیا ہے تو ہم سب کا باطن بھی خوبصورت کر دے، اللہ ہم سب کا باطن بھی خوبصورت کر دے۔ اللہ صبح و شام قرآن کا تلاوت کرنے والا بنا دے، اللہ تیری محبت میں تیری رضا میں دین متین کی سربلندی کے لیے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین متین پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ریاکاری سے بچا لے، اللہ ریاکاری سے بچا لے، میرے مولا نفس کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان کے شر سے فرما لے، برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے۔ رب کریم ہم کیسے مانگے، وہ خشوع و خضوع کہاں سے لائے مولا، جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تو ہمارے والدین سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب کے اہل و عیال سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب کے بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب کے دوست احباب سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے سارے محبین سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے دوستوں پر اپنی کرم کی بارش نازل کر دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں پر اپنی رحم کی بارش نازل کر دے۔ یا اللہ جو دوست ناراض ہیں، جو بہن بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، اللہ تیری رضا میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں فرض و واجبات وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ جو نیک بزرگ سارے سفید داڑھیوں والے بیٹھے، اللہ یہ بڑے نیک، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ جو تیرے سے مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ منیت اللہ صلی کے بہن بھائیوں کو، اللہ ان کے اہل و عیال کو مدینے کا سفر جلدی نصیب فرما، اہل و عیال کے ساتھ فرما، ان کا صدقہ ہم سب کو بھی اللہ مدینے کا سفر، مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما دے۔ رب کریم سبز گنبد کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی سحر جنالی کو دیکھتے ہوئے اللہ آقا علیہ السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ خواب کے اندر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوے نصیب فرما دے، اللہ اپنے نور کے جلوے عطا کر دے، اللہ اپنے نور کے جلوے عطا کر دے، اللہ اپنے نور کے جلوے عطا کر دے۔ مولا تیرے سے ملنا چاہتے ہیں، مولا تیرے نور کو تکنا چاہتے ہیں، مولا تیری رضا پانا چاہتے ہیں، مولا ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں مگر بن نہیں پاتے، مولا نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پاتے، مولا وہ شہیدوں کا سرور لینا چاہتے ہیں لے نہیں سکتے، مولا کرم کر دے، ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، رحم فرما دے، مولا ہم رحم کے قابل رحم فرما دے، کرم کے قابل کرم فرما دے، ہمارے سب کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ جو زندگی رہ گئی ہے
محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق دے دے، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ ریا کرے کہ دنیا سے نکال کر اپنے عاشقوں کی وادی میں شامل کر لے، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما دے، اپنے متقین میں شامل فرما دے، جو رات کو پیچھے پر کر دل سے باتیں کرتے اللہ ان میں شامل حال فرما دے، اللہ حال فرما دے، اللہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہو، ہم سب کو تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کے بہن بھائیوں کو نیک سالے کر دے، ہمارے بچوں کو نیک سالے کر دے، ہمارے مجمع میں کوئی بیمار ہے، ہماری بہنیں جی بیٹی بیٹھ کر سن رہی گھروں کے اندر، ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت بری عافیت زندگی عطا فرما، ہم جیسے میرے اللہ باطنی بیمار ہے، ہم سب کی باطنی بیماریاں دور فرما، اللہ ہماری باطنی بیماریاں دور کر دے، اللہ ہماری باطنی بیماریاں دور کر دے، اللہ ہماری باطنی بیماریاں دور فرما، جو قرضدار ہیں اللہ قرض سمجھات عطا فرما، یا بے روزگار ہیں ان کی روزی میں آسانیاں پیدا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وملجانا و مأوانا محمد مبارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1 سے 2 منٹ اور لے لوں گا آپ کے، رمضان شریف قریب ہے، رمضان کے مسائل صرف 2 لائنوں میں سن لیں۔ رمضان کا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ سن لیں تاکہ پورا رمضان آپ سکون سے گزار سکیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیں، آنکھ، ناک اور منہ، ان 3 پیسے سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی روزے کو توڑ دے گی، ادروائز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سکون سے اپنا روزہ گزاریے۔ 3 راستوں سے کوئی بھی چیز حلق سے نیچے اتر جائے گی، روزے کو توڑ دے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غسل فرض ہونے سے نہیں، غسل فرض کرنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ باقی کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سکون کے ساتھ اپنا رمضان گزاریے، رمضان کے مسائل سیکھیے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھیں کہ ٹوٹ گیا ہے تو علماء سے رابطہ کیجیے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو میں نے کہا اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ نے سمجھا اس کا ذمہ دار نہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ انشاءاللہ مختصر سے انداز میں آپ تک یہ رمضان کے مسائل پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ دین کے مسائل سکھا دیے۔ اب انشاءاللہ آپ کے لیے سب سے پہلے نماز ہوگی۔ نماز وہاں پر لنگر خانے میں، وہاں لنگر خانے میں نماز بھی ہوئی، لنگر بھی ہوئی، لنگر بھی وہیں پر ہوگا۔ آپ سب آپ کے لیے، بچوں کے لیے ادھر ہی، بچے ادھر بیٹھیں گے، بڑوں کے لیے لنگر سب کے لیے لنگر خانے میں ہے۔ حضرت نے جو لنگر کھانا ماشاءاللہ تعمیر کیا، اللہ پاک آباد و شاد رکھے۔ ہمارے والد صاحب کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے در پر آتا تھا کھانا کھا کے جاتا تھا۔ ہمارے برادر اکبر کو اللہ سلامت رکھے، یہی ریت الحمدللہ جاری کی ہوئی ہے، ایک لنگر خانہ الگ سے قائم کر دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور مزید ہمتیں، طاقتیں، حوصلہ نصیب فرمائے۔ چیئرمین صاحب کہا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمائے، دعا کیا کریں۔ ہمارے چیئرمین صاحب تمام سہیوال والوں کا، تمام دور دراز سے قریب سے آنے والے ہر ایک چھوٹے بڑے بزرگ نوجوان بچوں اور بڑوں کا سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم کے دل کے عطا گہرائیوں سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز کے لیے وضو بھی وہیں پر فرمائیں اور نماز کے لیے